أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پیار دوستو، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا اور ہر ایک جان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور بیٹا اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا. اس دن ہر ایک انسان کو صرف اس بات کی فکر ہوگی کہ کسی طرح وہ خود عذاب الہی سے بچ جائے. پیار دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی بھی چیز اس دنیا میں باقی نہ رہے گی، یہاں تک کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے اور چاند سورج ستارے گہنا جائیں گے، یہاں تک کہ دنیا کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ سے کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کس طرح تمام لوگ ننگے بدن قیامت والے دن میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور جب تمام لوگ ننگے بدن ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو کس طرح دیکھیں گے اور قیامت کے دن حساب و کتاب کس طرح لیا جائے گا. اس دن نیکوکار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور بدکار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. پیار دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی ڈیوٹی سور پھونکنے پر لگائی ہے، تب سے لے کر آج تک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لے کر کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم فرمائیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی اور جب اس دنیا کے فنا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور یہ دنیا فنا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب روح زمین کو چھوڑ کر آسمانوں کی طرف پرواز کرنے لگیں گی اور اس روح زمین پر رہنے والی ہر ایک مخلوق، چرند پرند، حیوانات، الغرض کوئی بھی چیز اس روح زمین پر باقی نہ رہے گی اور ہر ایک چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور اس کے نام و نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. اس طرح جب اس روح زمین کی ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا تو اس وقت اس روح زمین پر صرف ویرانی ہی ویرانی ہوگی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے آج میرے سوا کہ جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ جو دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ہیں سب سے بڑے خدا. پیارے دوستو، اس طرح جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے کے اندر گزر جائے گا. یہ وقت کتنا ہوگا اور خاموشی اور سناٹے کا دورانیہ کتنا ہوگا، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو پھر سے زمین و آسمان اور اس کائنات کو دوبارہ سے تخلیق فرمائے گا اور انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس ڈھانچے پر پورا جسم بھی چڑھ جائے گا. پیار دوستو، اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ فرما دے گا
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ اس وقت تمام انسان اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرمان پورا ہوگا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد بالترتیب دوسرے انبیاء کرام اور شہداء کرام اور صحابہ کرام، اور اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق دوسرے لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے۔ قیامت کے دن کافر اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا، کوئی بہرا ہوگا، تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن کفار قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس زندگی کے بارے میں کبھی نہ سوچا ہوگا۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کو بھی ان کے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا، اور جو گنہگار لوگ جس حالت میں اس دنیا میں مریں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جو زنا کرتا ہوا مرا وہ زنا کرتے ہوئے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو شراب پیتے ہوئے مرا وہ شراب پیتے ہوئے زندہ اٹھایا جائے گا، اور جو گانے باجے فلمی ڈرامے دیکھتا ہوا مرا وہ اسی حالت میں قیامت کے دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب تمام مخلوق خدا زندہ ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان پر 2 فرشتوں کو مقرر کر دے گا جو ان کو میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ پیارے دوستو، میدان حشر ملک شام کی سرزمین میں لگایا جائے گا، اور تمام انسانوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پر جانا ہوگا، اور قیامت کے دن تمام لوگ ننگے بدن اور برہنہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب قیامت کے دن لوگ ننگے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو کس طرح دیکھیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کو اس بات کی ہوش تک نہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے۔ اس دن ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ پیار دوستو، قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق میدان محشر کے اندر پہنچیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق اس خوفناک عالم میں ایک ہی منزل کی طرف رواں دوا ہوگی، اور وہ منزل میدان محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس دن ہر ایک انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج حساب و کتاب کا دن ہے، کہ آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر گناہوں کا حساب ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام تر مخلوقات میدان حشر میں جمع ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس دن تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ اس دن کافر اور مشرک لوگ اس دنیا کے اندر جس چیز کو اپنا خدا مانتے تھے اور جس کی پوجا کیا کرتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ پیار دوستو، یہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور وہ آگ برسا رہا ہوگا، اور تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ پیار دوستو، قیامت کا یہ ہولناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ پیار دوستو، ذرا سوچئے کہ یہ منظر کتنا ہولناک کی وجہ سے، اور جہاں زمین آگ بن چکی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا وہاں پر لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ جائیں گے، اور بالآخر تنگ آ کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، جلد ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے اور ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دیا جائے، اور وہ عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، پھر چاہے ہمیں جہنم ہی میں ڈال دے۔ پیار دوستو، اس کے بعد تمام لوگ تمام تر انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جلد حساب و کتاب شروع فرمائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک محبت پر سجدہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سجدے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ اے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں اور آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا اور آپ کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا جائے گا، اور اس دن آپ کی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اس دن خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور جیسے ہی اپنے نامہ اعمال پر نظر ڈالیں گے تو ان کے سامنے ان کی زندگی میں کیے ہوئے تمام تر گناہ اور تمام تر کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر گناہوں کی اور تمام تر نافرمانیوں کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اور اس دن وہ اہل ایمان لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ان کے چہرے مزید تر و تازہ اور روشن ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ اس دن کفار کے چہرے مزید سیاہ ہو جائیں گے اور وہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو چبائیں گے۔ اس دن تمام کفار اور مشرکین لوگ یہ کہیں گے کہ کاش آج ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش میں نہ جانتا میرا نامہ اعمال کیا ہے اور میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس کے اندر ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے اس سے حساب و کتاب لے گا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن مشرکین سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا، لیکن مشرکین لوگ قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ بالآخر مشرکین کے جسم کے اعضاء ان کے شرک کی گواہی دیں گے، اور اس طرح مشرکین کا شرک ثابت ہو جائے گا اور ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد منافقین کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور جب منافقین کی منافقت اسلام کے خلاف ثابت ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ یار دوستو، اس طرح جب حساب و کتاب کے بعد اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں سے حساب و کتاب لینے کا انداز کچھ نرالا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر اس قدر رحم فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو اپنے پاس بلائے گا، اس پر اپنا فضل اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے پوچھے گا کہ کیا تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے ہر ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر ایک گناہ کا اعتراف کرتا جائے گا۔ اس وقت وہ مومن یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، اور آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں، اور آج قیامت کے دن بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ پیار دوستو، اس طرح جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد میزان سجایا جائے گا اور تمام لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال کے نیکیوں والا پلڑا باری ہوگا ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال کی گناہوں والا پلڑا باری ہوگا ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہے گا، اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی رہے گا۔ اور یہ وہ زندگی ہوگی کہ جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی،